السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کے ممبرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دو خبروں پہ بات کریں گے جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آج کل ٹاپ ٹرینڈنگ میں بنی ہوئی ہیں۔ ایک تو DGISI کی خبر ہے کہ ان کو چینج کر دیا گیا ہے اور ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ دوسری جو ہے وہ ہماری EVM مشین کے متعلق ہے، جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے جن کو ہم لانچ کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ۔ پہلے ہم چلتے ہیں جو پہلی خبر ہے DGISI کے متعلق۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید تھے جو پہلے DGISI تھے، ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں ہوئی، یہ روٹین کی تبدیلیاں ہیں جو کہ ہوتی رہتی ہیں افواج میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرنیل اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی وہ شفل ہوتی رہتی ہیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں ان کو۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اس لیے جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو متنازع بنانے کی اور اس چیز کے متعلق بہت سی باتیں کر رہی ہیں، بہت سے جو ہیں وہ غلط خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں پھیل رہی ہیں۔ اور اس میں صرف سیاستدان ہی نہیں، اس میں جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی اس طرح کے بہت سے جو ہے نا وہ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہیں۔ تو اس سے پہلے جو جرنل تھے DGISI کے، ان کی بھی جب تعیناتی ہوئی تھی تو ان کا نوٹیفیکیشن بھی کچھ دن بعد ہی وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا تھا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لے کے ہم اس طرح کی جو ہے وہ غلط خبریں جو ہے نا وہ شائع کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی جلد ہی جو ہے نا وہ ان کی بھی تعیناتی کا جو لیٹر ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا وزیر اعظم ہاؤس سے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس کو DGISI لگانا چاہ رہے ہیں۔ وہ آرمی چیف سے مشاورت کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی جو نئے جرنیل آئے ہیں، یہ ان کی جو سیٹ اپ ہے، ان کا جو کیریئر ہے وہ اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ انہوں نے بہت سے آپریشن ایریاز میں رد الفساد ہو گیا، جیسے راہ نجات وغیرہ ہو گیا، اس میں بھی کام کیا ہوا ہے۔ اور قابلیت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت سی جگہ پہ یہ بہت سے ٹاپ جو ادارے ہیں کمبائنڈ ملٹری کے UK میں جو جس طرح سے ہے وہاں سے وغیرہ سے بھی یہ پڑھتے رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھا ڈیلیور کریں گے اور جو ذمہ داری ان کو لگائی گئی ہیں، جو اسائنمنٹ کو دی گئی ہے، اس کو وہ بخوبی پورا کریں گے۔ اور ویسے بھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے افغان بارڈر کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ ایجنسی سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان میں امن کے قیام کے لیے جو ہے وہ اچھے اقدامات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے دہشت گردی پاکستان میں شروع ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس میں افواج پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور اس چیز کو دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے کم وسائل ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے میں پاکستان افواج پہ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو کہ EVM مشین کے متعلق ہے۔ تو EVM مشین جو ہے وہ بھی اس کے متعلق بھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ فل مصر ہے کہ وہ آئندہ 2023 کی جو الیکشن ہے وہ EVM مشین کے ذریعے ہی کروائے گی۔ PTI کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس کے اندر وزیر اعظم نے جو ہے نا وہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہم جو 2023 کے الیکشن ہیں وہ کسی بھی صورتحال میں EVM مشین کے ذریعے ہی کروائے جائیں گے، اور امید ہے کہ یہ الیکشن 2023 جو ہے یہ EVM کے ذریعے ہو جائیں گے، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ اس سے جو دھاندلی وغیرہ کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔